بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہماری شادی کے 5 سال گزر گئے، کوئی کہتے ہیں 7 سال گزر گئے، کوئی اس سے بھی زیادہ، کوئی اس سے کم، اور پریشانی کیا بتاتے ہیں کہ ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہم نے میڈیکل چیک اپ بھی کروا لیے، وہ بھی درست ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، دونوں میاں بیوی کے اندر کوئی ایسا میڈیکل فالٹ بھی نہیں ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، اولاد کا دینا نہ کسی نبی کے اختیار میں، نہ کسی ولی کے اختیار میں، نہ کسی ڈاکٹر کے اختیار میں، نہ حکیم طبیب کے کسی کے اختیار میں نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں چاہوں تو بیٹے ہی بیٹے دے دوں، میں چاہوں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دوں، اور میں چاہوں دونوں نعمتیں سے نواز دوں، یعنی بیٹے بھی دے دوں اور بیٹیاں بھی دے دوں، اور میں چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں۔ اس میں کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک بہت بڑا عمل اللہ پاک نے خود بتا دیا، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، عمر بڑھاپے کی، بیوی بھی بڑھاپے کی حالت میں، اس وقت اللہ سے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ تو مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے بڑھاپے میں دے دیا، وہ تو قادر ہے، اس کے لیے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اسباب کے تحت چلتے ہیں، دنیا کا نظام اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے، بغیر اسباب کے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ رات دن دعائیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما، رات دن دعائیں کرتا ہے، لیکن وہ شادی کرتا ہی نہیں ہے۔ بیٹا کہاں سے ملے گا؟ یہ اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرو، شادی کرو، پھر اللہ سے مانگو۔ اللہ تو بغیر اسباب کے کر سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر اسباب کے پیدا کر دیا، اما حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ ہر طرح دے سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ اللہ کے لیے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اسباب کو اختیار کرو۔ اگر آپ اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں، ڈاکٹری فالٹ کوئی بھی نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اللہ بیٹا عطا کرے، یا آپ کی یہ خواہش ہے اللہ ہمیں بیٹی دے دے۔ جو آپ کی خواہش ہے وہی تصور کر کے آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، یہ 11 مرتبہ، اور اس کے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے۔ یہ دونوں حضرات میں کرنا ہے، میاں اور بیوی دونوں اسی طرح نماز کی پابندی کریں بڑی سختی کے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں،
انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے جو ہے مالا مال کر دے گا، آپ کی یہ مراد اللہ پوری کر دے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے، جلدی دے دے یا کچھ دیر کے بعد دے دے، لیکن اولاد اللہ ضرور عطا کرے گا۔ پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو آپ ہر وقت کرتے رہیں، اور اگر کسی کو تہجد کے وقت تہجد بھی نصیب ہو جائیں تو اس وقت بھی اسی طرح کریں، اول آخر ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے 11 مرتبہ رب حب لی من الصالحین یہ پڑھیں۔ لیکن تہجد کے وقت اگر توفیق مل جاتی ہے تو آپ اس کی ایک تسبیح بھی کر سکتے ہیں، 100 دفعہ بھی، 50 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 33 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خاص تہجد کے وقت کے لیے ہے۔ اس وقت تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مجھ سے کوئی نیک اور صالح اولاد مانگے تو میں اس کو اولاد عطا فرماؤں۔ تو آپ جتنی زیادہ مرتبہ تہجد کے ٹائم پڑھیں گے، اللہ کو آپ کے اوپر رحم آ جائے گا، ترس آ جائے گا، اللہ آپ کی اس مراد کو پورا کر دیں گے۔ لیکن یہ شرط ہے دونوں میاں بیوی کریں۔ ایک بیوی اگر کرتی رہے، اکثر عورتیں تو یہ وظائف کرتی ہیں، اور کیونکہ مجھے تو کالیں آتی رہتی ہیں، میں کسی مرد کو بتاتا ہوں، فون پہ بات ہوتی ہے، ایک دم فون دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لو میری بیوی سے بات کرو۔ جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں بیوی سے بات کرو۔ یہ نہیں کرنا، دونوں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تہجد کی توفیق دے دے، اس وقت بھی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ اولاد کی نعمت سے آپ کو نوازے گا۔ ہاں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، اگر کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا چھوٹ جاتا ہے تو دوسری نماز کے ساتھ اس کو ڈبل پڑھ لے۔ مثلا ظہر میں اگر چھوٹ گیا تو عصر کے ساتھ پڑھ لے، عصر میں چھوٹ جاتا ہے تو مغرب کے بعد پڑھ لے، مغرب میں چھوٹ جاتا ہے تو عشاء کے بعد پڑھ لے، اگر پورا دن اگر چھوٹتا ہے تو دوسرے دن ڈبل پڑھ لے۔ لیکن یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ چھوٹ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہتر تو یہ ہے کہ جس طرح نماز کی پابندی ہے اسی طرح اس وظیفے کی بھی پابندی کریں۔ پابندی سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔